بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے ملک میں حالیہ بارشوں نے تباہی مچائی ہے۔ ملک بھر میں سیلابی کیفیت ہمیں نظر آئی ہے۔ چاروں صوبوں میں اس بارش سے بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں۔ بالخصوص کراچی میں معمولات زندگی بالکل معطل ہو کر رہ گئے ہیں اور اشیاء ضروریہ کی قلت ہو گئی ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ پانی کئی فٹ سڑکوں پر موجود ہمیں نظر آتا ہے۔ ٹرانسپورٹ ناپید ہے۔ کراچی شہر جو ہے وہ عروس البلاد جس کو کہا جاتا تھا، وہ کیچڑ اور دلدل کا ایک شہر بن کر رہ گیا ہے۔ اس حوالے سے میں اہل کراچی کے ساتھ بالخصوص اور بالعموم اہل پاکستان کے ساتھ جہاں جہاں پہ نقصانات ہوئے، میں سب کے ساتھ اس مشکل کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ہمارے احباب جو ہیں وہ بالخصوص کراچی میں ہمارے دوست احباب محمد علی شیخ صاحب، جنید منشی صاحب، شکیل الدین صدیقی صاحب اور ان کی ساری ٹیم ماشاءاللہ سے جس طرح اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے اہلیان کراچی کی جو مدد کر رہے ہیں، میں ایک تو ان سب احباب کو اپریشیٹ کروں گا، اور اس کے علاوہ بھی جتنی تنظیمیں اہلیان کراچی کی مدد کو آگے آئی ہیں میں ان سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پر کچھ اہم سوال مجھ سمیت ہر پاکستانی کے ذہن میں ہونے بھی چاہیے، اور اہلیان کراچی کو بالخصوص اور بالعموم اہلیان پاکستان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ اس مشکل وقت میں تمام کا تمام ہمارا سیاسی سسٹم، ہمارا رفائی سسٹم، ہمارا لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے، ہمارے نمائندگان کی توجہ کے حوالے سے ہر چیز کولیپس کر کے رہ گئی ہے۔ اور ہم جس اذیت سے بحیثیت پاکستانی گزر رہے ہیں اس کا اندازہ صرف اسی کو ہی ہو سکتا ہے جو اس اذیت سے واقعتاً گزر رہا ہے۔ آپ دیکھیے، سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی کراچی ہمارا ہے، کراچی ہماری معیشت کا ہب ہے، اور کراچی کے بارے میں سارے کے سارے لوگوں کے دعوے اگر آپ سنیں تو ان دعووں کی بنیاد پر ایک پوری کتاب تیار ہو سکتی ہے، اور جو ساری کی ساری جھوٹ پر مبنی ہوگی، اور ان سیاستدانوں کے، سیاسی جماعتوں کے، ان لوگوں کے ان دعووں پر مبنی یہ کتاب میرا خیال ہے کہ سب سے جھوٹ کا عالمی ایوارڈ جیتنے کے قابل ہو جائے گی۔ کراچی کی حالیہ بارشوں نے سارے کے سارے لوگوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں ان کے چہرے کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اب دیکھیے، شہر کراچی نے پورے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، لیکن شہر کراچی کا اس وقت کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ مرکز اور صوبوں میں اختیارات کی جنگ لگی ہوئی ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت ہم نے سب کچھ صوبے کو دے دیا، جی صوبہ کچھ نہیں کر رہا۔ صوبہ کہتا ہے جی ہمیں مرکز کچھ کرنے نہیں دے رہا۔ بلدیاتی نمائندگان جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو ٹائم ختم ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ پہ بے بسی کے آنسو بہا رہے ہیں، اور جو مگر مچھ کے آنسو ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی ناظمین کراچی آئے، جماعت اسلامی کے ناظم نعمت اللہ خان آئے، ایم کے ناظم کمال مصطفیٰ کمال آئے، اس کے بعد ابھی پھر ایم کے ناظم آئے۔ اس سے پہلے جتنے لوگ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے ذریعے کراچی کے سنگاسن پہ بیٹھے، سارے کے سارے لوگوں کے دعوے کہاں گئے؟ اسی طرح سندھ میں مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے، مسلم لیگ قاف کی حکومت رہی ہے، دیگر جماعتیں جو بھی حکومتوں میں شامل رہی ہیں وہ ساری کی ساری اس کا ذمہ دار ہیں۔ آج کوئی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا سوال ہے عوام کے لیے بھی۔ دکھ کی اس گھڑی میں ہم سارے لوگ عوام کے ساتھ پوری طرح شریک ہیں، لیکن ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کراچی کے عوام کے ساتھ کس نے دغا بازی کی ہے، کس نے دھوکہ دہی کیا ہے۔ آج جو مرکز میں حکومت ہے، 14 MNAs ان کے بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں۔ اپوزیشن لیڈر ان کا سندھ اسمبلی میں موجود ہے، دوسری لارجسٹ پارٹی سندھ ہے، تو اس کے باوجود بالکل بے بسی کے آنسو بہا رہے ہیں۔ تو مجھے سوال میرا یہ ہے کہ عوام کدھر جائیں، عوام کس کی طرف دیکھیں، عوام کے ووٹوں کا حال آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا عوام نے ان نمائندگان کو جو کسی بھی جماعت میں ہیں، میں کسی ایک جماعت کے لیے بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میں ساری کی ساری جماعتوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ساری زبانی جمع خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ تمام کی تمام جماعتیں اس بات کی ذمہ دار ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کڑے وقت میں تمام جماعتوں کو باہر نکل کر آنا چاہیے۔ رفائی تنظیمیں تو کام کر رہی ہیں، آج بھی دیکھ لیں، وہ جو لبرلز جن کو کہتے ہیں، جو مادر پدر آزاد ہو چکے ہیں، جو اسلام کو تنقید اور طعن و تشنیع کا نعوذ باللہ نشانہ بناتے ہیں، جو ہر خیر کو سپورٹ کرنے والے کو نشانہ بناتے ہیں، وہ آج کدھر ہیں؟ وہ بک بک کرنے والی تنظیمیں، وہ اسلام کے خلاف بیان بازی کرنے والے لوگ، وہ عورتوں کے نام پہ مارچ نکالنے والے لوگ، آج وہ کہاں ہیں؟
آزادی کیا یہ ہے؟ آزادی یہ ہے کہ لوگ تکلیف میں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں۔ تو اس وقت سچویشن بڑی عجیب سی ہو گئی ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو کے رہ گیا ہے۔ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ بالکل اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اربوں روپے لینے کے باوجود بھی حکومت سندھ کہہ رہی ہے پیسے ہمیں دے دیں، ہم خود کر لیں گے۔ کریں کچھ کریں، اتنے عرصے سے حکومت آپ کے پاس ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے بیانات سنیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اہلیان کراچی کے اس حالت پہ پورا پاکستان دکھی ہے۔ اس لیے میں پورے پاکستان کو یہ کہوں گا کہ اس کڑے وقت میں، اس مشکل وقت میں ہمیں اہل کراچی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ بہت شکریہ۔